अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। आपका मेज़बान अब्दुल मनान आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया को एक वबा कोविड-19 कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने इम्यून सिस्टम को सेहतमंद और ताकतवर बनाएं, ताकि ये इस वायरस से लड़ सके और आप इस बीमारी से बच सकें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से खाने खाने से आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि जितना इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होगा उतना ही आप इस बीमारी से बच सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम इंसान को सेहतमंद रखने में मदद करता है। क्या मखसूस खाने पीने से दफ़ाई निज़ाम को फ़रोग़ मिल सकता है? सबसे पहले आपको हम बताते हैं आखिर मुदाफ़ाती निज़ाम यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है। इम्यून सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम ऑर्गन, सेल, टिश्यू एंड प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। ये एक साथ मिलकर जिस्मानी अमल करते हैं और पैथोजन से लड़ते हैं, जो कि वायरस, बैक्टीरिया और फॉरेन बॉडीज़ हैं, और ये इन्फेक्शन या बीमारी का सबब बनते हैं। जब इम्यून सिस्टम किसी पैथोजन के साथ राब्ते में आ जाता है तो ये मुदाफ़ाती रद्द-ए-अमल को मुतहरिक करता है। इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ को जारी करता है जो पैथोजन एंटीजन से मुंसलिक होते हैं और उन्हें हलाक कर देते हैं। मखसूस ग़िज़ा को ग़िज़ा में शामिल करना किसी शख्स के मुदाफ़ाती रद्द-ए-अमल को तौक़ीत यानी ताकत बख्श सकता है। मुदाफ़ाती निज़ाम के बुनियादी हिस्से ये हैं: वाइट ब्लड सेल, एंटीबॉडीज़, तकमीली निज़ाम, लिम्फेटिक सिस्टम एंड बोन मैरो। ये आपके मुदाफ़ाती निज़ाम के वो हिस्से हैं जो अपनी पूरी ताकत से इन्फेक्शन से लड़ते हैं। इम्यून सिस्टम आपके हर माइक्रोब्स का रिकॉर्ड रखते हैं जिसे उसने कभी हलाक या शिकस्त दी हो। इस तरह के सफ़ेद खून के खुलियात टी एंड बी लिम्फोसाइट्स को मेमोरी सेल के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो जिस्म में दोबारा दाखिल हो जाएं तो माइक्रोब्स को जल्दी से पहचान कर तबाह कर सकते हैं, इससे पहले कि ये आपको बीमार करे। कुछ इन्फेक्शन जैसे फ्लू और आम सर्दी को कई बार लड़ना पड़ता है, क्योंकि एक ही किस्म के वायरस के बहुत सारे मुख्तलिफ वायरस उन बीमारियों का सबब बन सकते हैं। एक वायरस से ज़ुकाम या फ्लू पकड़ने से आपको दूसरे के ख़िलाफ़ अस्तना हासिल नहीं होता। तो आए अब इससे पहले अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो से वो आसानी आगाह हो सकें। बेस्ट फूड टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। अब हम आपको वो खाने बताएंगे जिनका आप अपनी डेली रूटीन में इजाफा करें, ताकि आप का जो इम्यून सिस्टम है वो सेहतमंद हो सके। सेहतमंद मुतवाज़न ग़िज़ा अच्छी तरह से रहने में अहम किरदार अदा करती है। मुदरजा झेल खाने की अशिया से दफ़ाई निज़ाम को फ़रोग़ देने में मदद मिल सकती है। सबसे पहला जो फूड है वो है ब्लूबेरीज़। ब्लूबेरीज़ में एक किस्म का फ्लेवोनॉइड होता है जिसे एंथोसायानाइन कहते हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की खसूसियात होती हैं जो एक शख्स के मुदाफ़ाती निज़ाम को फ़रोग़ देने में मदद फ़राहम करता है। 2016 के एक मुतालिया में बताया गया है कि साइंस की नाली यानी कि जो सांस की नाली के मुदाफ़ाती दफ़ा निज़ाम में फ्लेवोनॉइड लाजमी किरदार अदा करता है। रिसर्चर ने पाया कि जिन लोगों ने फ्लेवोनॉइड से भरपूर खाना खाया उनमें उन अफराद के मुकाबले में अपर सांस की नाली के इन्फेक्शन या आम सर्दी का इम्कान बहुत कम होता है। दूसरा जो फूड है वो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे थियोब्रोमीन कहा जाता है, जो जिस्म के खुलियों यानी सेल को फ्री रेडिकल से बचाकर मुदाफ़ाती निज़ाम को बढ़ाने में मदद फ़राहम करता है। डार्क चॉकलेट में कैलोरीज और सैचुरेटेड फ़ैट ज़्यादा है, लिहाजा इत्तदाल में इसे खाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो हमारा फूड है वो है टर्मेरिक यानी कि हल्दी। हल्दी एक ज़र्द मसाला है
جسے بہت سے لوگ کھانا کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ کچھ متبادل ادویات میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ہلدی کا استعمال انسان کے مدافعتی رد عمل کو بہتر بناتا ہے، اور یہ صرف کرکومین کی خصوصیات کی وجہ سے ہے۔ 2017 کے جائزے کے مطابق کرکومین میں اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی سوزش کے اثرات پائے جاتے ہیں جو آپ کے پیتھوجن سے لڑتے ہیں۔ جو چوتھا فوڈ ہے وہ ہے آئلی فش۔ سیلمن، ٹیونا، پلچرڈ اور دیگر تیل والی مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا بھرپور ذریعہ ہے۔ 2014 کی ایک رپورٹ کے مطابق اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کو طویل استعمال کرنے سے ریومیٹائڈز آرٹریز یعنی کہ RA کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ RA ایک طویل عرصے سے اوٹو امیون حالت ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب مدافعتی نظام غلطی سے جسم کے صحت مند حصے پر حملہ کرتا ہے۔ پانچواں جو ہمارا فوڈ ہے وہ ہے بروکلی۔ بروکلی وٹامن سی کا ایک اور ذریعہ ہے۔ اس میں بھی طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ شامل ہے جسے سلفورافین کہا جاتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر مدافعتی نظام کی صحت کی تائید کے لیے سبزیاں باقاعدگی سے کھانے کا اچھا انتخاب ہے۔ چھواں جو فوڈ ہے وہ ہے ہمارا سویٹ پوٹیٹو، جسے ہم اردو میں شکرگندی یا میٹھے آلو کہا جاتا ہے۔ میٹھے آلو بیٹا کیروٹین سے مالا مال ہیں، ایک قسم کا اینٹی آکسیڈنٹ جو آلو کی جلد کو نارنجی رنگ دیتا ہے۔ بیٹا کیروٹین وہ وٹامن اے کا ایک اہم ذریعہ ہے جو جلد کو صحت مند بنانے میں مدد کرتا ہے اور یہاں تک کہ جلد کو نقصان ہونے سے بچاتا ہے، اور الٹرا وائلٹ ریٹ یعنی کہ UV ریز سے بھی آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارا جو ساتواں فوڈ ہے وہ ہے پالک، اسپینچ۔ پالک قوت مدافعت کے نظام کو فروغ دیتی ہے کیونکہ اس میں بہت سے ضروری غذائی اجزاء اور اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جن میں شامل ہے فلیوونوائڈز، کیروٹینوائڈز، وٹامن سی اینڈ ای۔ وٹامن سی اینڈ ای مدافعتی نظام کی مدد کرتا ہے۔ تحقیق یہ بھی اشارہ کرتی ہے کہ فلیوونوائڈ صحت مند لوگوں میں عام سردی سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آٹھواں جو فوڈ ہے وہ ہے جنجر یعنی کہ ادرک۔ لوگ ادرک کو طرح طرح کے پکوان اور میٹھوں میں اور ساتھ ہی چائے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک جائزے کے مطابق ادرک میں اینٹی سوزش اور اینٹی آکسیڈیٹیو خصوصیات پائی جاتی ہیں جو پیتھوجن سے لڑنے میں بے حد مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ہمارا جو نوواں فوڈ ہے وہ ہے گارلک۔ لہسن نزلہ زکام سے بچنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ لہسن نزلہ زکام اور دیگر بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ایک عام گھریلو علاج ہے۔ ایک جائزے پر غور کیا گیا کیا ایلیسین پر مشتمل لہسن کی سپلیمنٹس لینے سے نزلہ زکام ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے، تاہم محققین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس کے استعمال سے کافی حد تک فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہمارا جو 10واں فوڈ ہے وہ ہے گرین ٹی۔ گرین چائے میں صرف تھوڑی مقدار میں کیفین ہوتا ہے، لہٰذا لوگ بلیک چائے یا کافی کے متبادل کے طور پر اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اسے پینے سے دفاعی نظام کو بھی تقویت ملتی ہے۔ جیسا کہ بلو بیری کی طرح گرین چائے میں بھی فلیوونوائڈز ہوتے ہیں جو سردی کا خطرہ کم کر سکتے ہیں اور بہت سی بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمارا جو 11واں فوڈ ہے وہ ہے سن فلاور سیڈز۔ سورج مکھی کے بیج سلاد یا ناشتے کے پیالوں میں مزیدار اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ وٹامن اے کا بھرپور ذریعہ ہے۔ دوسرے اینٹی آکسیڈنٹ کی طرح وٹامن اے بھی قوت مدافعت کو بہتر بناتا ہے جو ان فری ریڈیکل سے لڑتا ہے جو سیل کو نقصان پہنچاتے ہیں اور سیل کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے۔ جو 12واں فوڈ ہے وہ ہے آلمنڈ یعنی کہ بادام۔ بادام وٹامن اے کا ایک اور عمدہ ذریعہ ہے۔ ان میں مینگنیز، میگنیشیم اینڈ فائبر ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی مٹھی بھر یا ایک کپ بادام کا 1/4 حصہ ایک صحت مند ناشتہ مانا جاتا ہے جو
مدافعتی نظام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمارا جو 13واں فوڈ ہے اورنجز اینڈ کیوی فروٹس۔ سنترا اور کیوی وٹامن سی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ وہ وٹامن ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ سردی کی نشو و نما محسوس کرتے ہیں، اگرچہ سائنسدانوں کو بھی ابھی تک قطعی طور پر یقین نہیں ہے کہ یہ کس طرح مدد کرتا ہے۔ وٹامن سی عام سردی کی علامت کی مدت کو کم کر سکتا ہے اور انسانی مدافعتی نظام کے کام کو بہتر بناتا ہے۔ ہمارا جو آخری فوڈ ہے وہ ہے ریڈ بیل پیپر۔ پھلوں میں شوگر سے بچنے کی کوشش کرنے والے افراد، یعنی کہ جن افراد کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، وہ افراد کے لیے سرخ یعنی کہ ریڈ بیل پیپر وٹامن سی کا ایک بہترین متبادل ذریعہ ہے، کیونکہ جن بھائیوں کو یا جن بہنوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی شوگر والے جو فروٹس ہوتے ہیں ان کو ٹیک کرتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں، اور وٹامن سی یعنی کہ اورنج میں شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کی بجائے ریڈ بیل پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لائف سٹائل جو اسٹریٹجیز ہیں آپ کس طرح ان کو فالو کریں تاکہ آپ جو ہے اپنے مدافعتی نظام کو قدرتی جو ہے وہ اسٹرانگ کر سکیں۔ درجہ ذیل طرز زندگی کی حکمت عملی کسی شخص کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنا سکتی ہے، اگرچہ وہ سگریٹ نوشی سے گریز کرے، باقاعدگی سے ورزش کرنا، ایک صحت مند وزن کو برقرار رکھنا، شراب نوشی سے پرہیز کرنا، نیند پوری کرنا، اچھے سے ہاتھ دھونا اور پھر کھانا کھانا تاکہ بیکٹیریا اور وائرس سے بچا جا سکے، سٹریس لیول کو کم کرنا۔ جی ناظرین، مجھے امید ہے آج کی انفارمیشن آپ سب کو بے حد اچھی لگی ہوگی۔ آپ کا میزبان اجازت چاہتا ہے، آپ سب بھائی اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹ میں میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔